غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور حج کے لیے جانے کا ارادہ ہے اور میری اونٹنی بیمار ہو چکی ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے اور دوسری اونٹنی میرے پاس نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ سفر حج طے کروں تو کیسے کروں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیمار اونٹنی کو ٹھوکر مار دی، اپنا دست کرم اس کی پیشانی پر رکھا تو بیمار اونٹنی شفا یاب ہو گئی اور چلنے پھرنے لگی۔ اور حضرت عمرو بن صالح نے بیان فرمایا کہ میری بیمار اونٹنی حضور غوث پاک کے کرم سے ایسی تندرست ہو گئی کہ ہم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر حج کے لیے قافلے کے ساتھ چلے تو سارے قافلے والوں کی اونٹنیاں پیچھے رہ جاتی اور ہماری اونٹنی سب سے آگے نکل جاتی۔ سبحان اللہ، یہ دست غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی 11ویں والے پیر حضور غوث اعظم دستگیر کے 11 ناموں مبارک نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت اور صبح میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اور اس کے ورد سے دل کی نیک مرادیں پوری ہوں گی اور بلائیں دور ہوں گی اور تمام نیک کاموں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ نام کون کون سے ہیں سماعت فرمائے۔ سید محی الدین، شیخ محی الدین، اولیاء محی الدین، مسکین محی الدین، غوث محی الدین، سلطان محی الدین، خواجہ محی الدین، مخدوم محی الدین، درویش محی الدین، بادشاہ محی الدین، فقیر محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11 نام ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان ناموں سے جو فیض حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے۔ آگے سماعت فرمائے۔ حضور ہمیں مشہور بزرگ عالم ربانی حضرت مولانا بدر الدین احمد قادری نے فرمایا کہ ربیع الآخر کی 1، 3، 5، 7، 9، 11 1، 3، 5، 7، 9 اور 11 تاریخوں میں سے کسی رات میں بھی صلاۃ غوثیہ پڑھے انشاءاللہ تعالی حاجتیں پوری ہوگی۔ بعد نماز مغرب 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں۔ کون سی نماز ہے وہ سماعت فرمائیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھے، پھر 11 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرے، اور پھر 11 مرتبہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اس کے بعد پھر عراق کی طرف 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر یہ کہیں کہ یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ پھر حضور پر اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا غوث اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے کہ جس کو ہم غوثیہ خوانی بولتے ہیں، یہ ختم غوثیہ بولتے ہیں، ختم قادریہ بولتے ہیں، تو یہ بھی پڑھنا بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ حاجات کو پوری کرتا ہے۔ 11 افراد ہوں، لیکن اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی پڑھا جائے درست پڑھا جائے، پڑھنے والے درست ہو، الفاظ تلفظ کی ادائیگی ان کی درست ہو، تو ہی انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ہم الفاظ کچھ بھی ادا کریں تو اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ اس میں بہت سے جو کتاب ہوتی ہے اس میں بہت سے الفاظ فارسی کے، بہت سی دعائیں جو ہے وہ فارسی میں، کچھ عربی ہے کچھ فارسی ہے، اور اس میں سورہ یاسین وغیرہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو 11 افراد متعین کیا جائے پڑھے لکھے ہو، جو صحیح طریقے سے عربی اور فارسی پڑھنا جانتے ہو، وہ پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کا ایصال ثواب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کریں، اور اس کے بعد
اس کا ایصال ثواب کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم پر جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں یا گھریلو آفات ہے یا جو بھی مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، اس کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں آپ کی ان حاجات کو پوری فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ توشہ شریف بنایا جاتا ہے غوث پاک کے نام سے۔ اس کا ایک پورا مخصوص طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں گھی، میوے اور روا اور وغیرہ وغیرہ ملا کر کے اس کو پورا ایک توشہ شریف بنایا جاتا ہے۔ اس کی ایک پوری متعین مقدار ہے اور اس کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو اس توشہ شریف کو بنا کر کے اس کا ایصال ثواب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو بھیجا جائے اور پھر اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے، محبوب سبحانی کے صدقے میں آپ کی حاجات کو، ضروریات کو، پریشانیوں کو دور کرے گا، حاجات کو پوری فرمائے گا۔ کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور فرمائے گا، کسی طریقے کی گھر میں پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو سرکار غوث پاک کے صدقے میں دور فرماتا ہے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی شکل میں ہمیں بہت بڑی نعمت اور دولت عظمیٰ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں غوث پاک کے دامن کرم سے وابستہ رہنا چاہیے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ خود فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ میں تم وسیلہ لے کر کے آؤ، ہے نا۔ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو تو وسیلے سے مانگو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والے وسائل ہیں۔ غوث پاک کی ذات ہے، غریب نواز کی ذات ہے، تاج الاولیاء کی ذات ہے، دیگر اولیاء کرام کی ذات ہے، دیگر مقبول بندے ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولان بارگاہ ہے۔ تو ان کے وسیلے سے توسل سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ اگر آپ تبرک بنا رہے ہیں تو حلال پیسے کا، نیاز بنا رہے ہیں حلال پیسے کا، دعا مانگ رہے ہیں تو جائز دعائیں مانگی جائے، ناجائز دعائیں نہ مانگی جائے، جائز اور حلال طیب کی چیزیں آپ مانگیں، انشاءاللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بندہ صدق دل سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجات کو پوری فرماتا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ابھی مانگو گے اور تمہاری دعا ابھی قبول ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے ابھی مانگا اور ابھی تم نے مانگا اللہ گھر بنا دے تو ابھی تمہارا محل کھڑا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ تم نے مانگا کہ اللہ میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دے دو، اب آپ نے دعا مانگی فوراً آپ اچھے ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کو کب دولت دینا ہے، آپ کو کب صحت دینا ہے، آپ کو کیا چیز آپ کے لیے کب بہتر ہے، وہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ چیز ہم کو ابھی مل جائے، ہے نا۔ مثال کے طور پر بچہ، اس کو سردی ہے لیکن اگر اس کی خواہش ہے کہ وہ کیلا کھائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں اگر اس نے کیلا کھایا تو یہ بیمار ہو جائے گا، وہ روئے گا گڑ گڑائے گا، لیکن آپ اس کو کیلا نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی صحت کے لیے ابھی مضر ہے، کیونکہ یہ بیمار ہے، جانتے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی اس کے لائق نہیں ہے، جب یہ اچھا ہو جائے گا تو ہم خود اس کو کھلائیں گے، تو ہم ایک صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ صحیح وقت آئے گا تب یہ چیز ہم اس کو دیں گے۔ تو ہم سے بہتر اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز کب بہتر ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آپ نے دعا مانگا اللہ نے قبول کر لیا، لیکن اس دعا کی مقبولیت کے بعد آپ کو وہ چیز یا اس سے بہتر چیز کب دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو متعین کرے گا۔ اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کو دنیا میں نہیں ملا، یقیناً اس سے بڑا اجر آپ کو آخرت میں عطا کیا جائے گا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ دعا مانگتے رہے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں دعائیں مانگنے کا ذوق شوق عطا فرمائے اور اپنے محبوبان بارگاہ الہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔